اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ کل کے درس میں ہدایت کے 4 مراتب ذکر ہوئے تھے۔ ان 4 مراتب میں چوتھا درجہ وہ ہوتا ربط علی القلوب کا، اور ہم نے کہا تھا کہ سب صحابہ کا ایمان ربط علی القلوب کا درجے کا ہے، ربط علی القلوب کے درجے کا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 8، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبوب کیا میں نے ایمان کو، محبوب کیا ہے میں نے آپ کو ایمان کو، اسی طرح میں نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو۔ حالانکہ ایمان تو خود نور تھا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ایمان سے، لیکن اسی طرح نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ یہ اس تعبیر میں صحابہ کا ایک اور شان اللہ نے بیان کیا۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس بات کا کہ صحابہ کا ایمان ربط علی القلوب کے درجے کا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جس آدمی کا ایمان ربط علی القلوب کے درجے کا ہو تو وہ پھر ہدایت کی پٹلی سے کبھی بھی نہیں اتر سکتا۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے صحابہ کے یہی شان بیان کیا۔ پھر الراشدون، اللہ نے صحابہ کا صفت ذکر کیا۔ رشد کہتے ہیں الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہا۔ تو کوئی صحابی ایمان کی پٹلی سے کبھی بھی نہیں اتر سکتا، جتنے بھی روایات آ جائے، چاہے کس کتاب میں بھی آ جائے کہ العیاذ باللہ صحابی فاسق ہوا تھا، صحابی مرتد ہوا تھا، تو جس نے یہ بات کہی ہو صحابی کو، جس نے مرتد کہا، جس مصنف نے صحابی کو فاسق کہا، وہ مصنف خود تو مرتد ہو سکتا ہے لیکن کوئی صحابی مرتد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی نصوص قطعیہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کو میں نے اتنے پاک کر دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان مزین ہوا۔ اور تقوی کے لیے ادھر تقوی کا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، للتقوی اے لکلمت لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ نے اپنے توحید کے لیے صحابہ کے دلوں کو پاک کر دیا۔ تو جتنے بھی بڑا پیر ہو، امام ہو، مصنف ہو، لیکن صحابہ کے بارے میں اگر یہ کہے کہ العیاذ باللہ مرتد ہوا تھا، صحابی تو مرتد نہیں ہو سکتا، ہاں یہی مصنف خود مرتد ہوا ہے پھر، تو صحابہ کا ایمان یہ ربط علی القلوب کے درجے کا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ الزمہم، اللہ نے لازم کیا ہے صحابہ کے ساتھ کلمۃ التقوی۔ ادھر بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ معنی کرتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اور صحابہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ پیغمبر کی وفات کے بعد ایسے ہوئے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ صحابہ اس کے مستحق بھی تھے، اس کی اہلیت بھی صحابہ میں تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان میں یہ صفت رکھ دیا۔ اور یہ کیا تھی؟ فضلا من اللہ، یہ اللہ کی فضل تھی۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار بعد میں العیاذ باللہ
وہ گمراہ ہوئے یا مرتد ہوئے یا فاسق ہوئے یا منافق ہوئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے، آئندہ حالات کا بھی اللہ کو پتہ تھا، لیکن تب بھی اللہ نے صحابہ کو یہ شانیں دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے یہ شانیں دی، اللہ کا علم کامل تھا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں العیاذ باللہ کہ صحابہ بعد میں مرتد ہوئے، تو ان کا اللہ کے علم پر بھی اعتراض ہے کہ العیاذ باللہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے ان کو یہ صفات دے دی اور پھر بھی العیاذ باللہ وہ مرتد ہوئے، پھر بھی وہ فاسق ہوئے، پھر بھی وہ کافر بن گئے۔ تو جو آدمی بھی کسی صحابی کے بارے میں فسق کا حکم لگائے، جیسے مودودی نے وہ اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ العیاذ باللہ وہ صحابی کے بارے میں کہ وہ منصوصی فاسق تھا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ادھر اسی مقام پہ لکھتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مودودی خود فاسق ہو سکتا ہے، مودودی خود مرتد ہو سکتا ہے اور ہوا ہے اسی بات پہ، لیکن کسی صحابی کے قریب بھی ارتداد نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا کر رہا، ادھر عربی گرامر کا قاعدہ ہے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جتنے الفاظ زیادہ ہو اتنا معنی بھی زیادہ ہوگا۔ تو ادھر الفاظ میں شدت ہے کر رہا، معانی میں بھی شدت ہوگا۔ اللہ نے بالکل صحابہ سے کفر کو دور رکھا ہے، کسی صحابی کی قریب کفر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود لکھا ہے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین سے ایمان نہیں لکھوایا اور فرشتے سے ایمان نہیں لکھوایا، خود لکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ صحابہ کے لیے بشارت ہے، خالدین فیہا رضی اللہ، یہ سند فقط صحابہ کرام کو ملا ہے، اس کے بعد کسی بڑے سے بڑے بزرگ، کسی بڑے سے بڑے ولی کا یہ شان نہیں ہے، یہ شان فقط صحابہ کا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اپنے رضا کا سرٹیفکیٹ فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے۔ باقی جتنے بھی بڑے بزرگ ہو، جتنے بھی بڑے اولیاء ہو، جتنے بھی بڑے مومن ہو، وہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اللہ کی رضا کا سند ملے گا۔ اور صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنے رضا کا سند عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جنت کا بشارت بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں فقط صحابہ کو سنایا ہے، ہاں باقی لوگوں کے لیے معیار بنایا ہے صحابہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، جو صحابہ کے متبع ہوئے اخلاص کے ساتھ تو ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ تو سب سے پہلے صحابہ کا یہی شان ہے کہ وہ جنتی ہے، اور ایسے منصوص جنتی ہے کہ ان کے جنتی ہونے میں اگر کوئی شک کر دے تو وہ خود جہنمی بنے گا، یہ نصوص ہے۔ اب جو بھی روایت آئے کہ العیاذ باللہ فلاں صحابی کو عذاب ہوا، فلاں صحابی جہنم گیا، فلاں صحابی کو عذاب قبر ہوا، تو وہ سب روایات واجب الرد ہے، واجب الرد، اس لیے کہ قرآن مجید کی نصوص کثیرہ موجود ہے اور قاعدہ کلیہ قطعیہ موجود ہے کہ کسی صحابی کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم،
سب صحابہ کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا ہے، کسی ایک دو کی بات نہیں، سب کو۔ اور سب سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں راضی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو رسوا نہیں کرے گا، کسی صحابی کو، اور عذاب دینا یہی رسوائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سب صحابہ کو جنت کا بشارت اللہ نے دنیا میں سنایا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے امام ہو، جتنا بڑا آدمی ہو، ولی اللہ ہو، تو ان کی ایمان کا سند ان کا اپنا زبان ہے۔ جب اپنے زبان پہ اقرار کرے تو مسلمان اور مومن معتبر ہوگا۔ اس کے ایمان کے مناقض جو عمل جب تک نہ ہو۔ لیکن صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے جن کی شہادت اللہ رب العزت نے دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یقیناً مومن ہے، یہ حقیقتاً مومن ہے۔ ان کا ایمان کا یہ دعویٰ حقاً، یہ بالکل پکا ہے اور صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کا یہ ایمان کا یہ سند بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے قرآن میں۔ تو اب کوئی آدمی ان آیات کے بعد بھی اس طرح اللہ فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اللہ نے صحابہ کے ساتھ کلمۃ التقوی، ایک لا الہ الا اللہ، ادھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتا ہے کلمۃ التقوی سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان اور تقوی کو لازم کر دیا ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یا اللہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ گمراہ ہوئے، العیاذ باللہ مرتد ہوئے، ایمان سے پھر گئے۔ نہیں نہیں، اللہ فرماتے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہ صحابہ اسی کی مستحق دے، وَأَهْلَهَا، اور اس کا اہلیت ان میں تھا، یہ عظمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اس کے لائق تھے، اس کے حقدار تھے۔ اب اس کی بعد بھی اگر کوئی مولوی کہے کہ حدثنا فلان، کہ العیاذ باللہ فلاں صحابی مرتد ہوا، تو وہ حدثنا والا خود مرتد ہو سکتا ہے، خود مرتد ہے، لیکن پیغمبر کا صحابی کوئی بھی مرتد نہیں ہو سکتا۔ اب صحابی کہتے کس کو ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا معه، تو جو آدمی بھی پیغمبر کے ساتھ ملا، پیغمبر کا ملاقات نصیب ہوا اس کو حالت ایمان میں، تو وہ صحابی ہے، اس کے لیے یہ سب وعدے ثابت ہوئے، اور قرآن نے جو چیزیں صحابہ سے نفی کی ہے وہ سب اس سے نفی ہوئے۔ تو اس کا صحابی کا تعریف قرآن سے ماخوذ ہے، اسی آیت سے۔ تو مختصراً ہم کہیں گے من لقی النبی بالایمان، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جس کا ملاقات ہوا حالت ایمان میں وہی صحابی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے اس میں قید لگایا ہے کہ یار ومات علی ایمان، ہاں اگر یہ قید اتفاقی مانا جائے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ قید ثابت ہی نہیں، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس کا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات نصیب ہوا۔ جب ملاقات نصیب ہوا ایمان کی حالت میں، تو قرآن مجید کے سب وعدے اس کے لیے بھی ثابت ہوئے، اور قرآن میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی پھر گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کافر نہیں بن سکتا۔ تو مات علی ایمان قید کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں، اور یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ اگر اسی کو مانا جائے تو پھر العیاذ باللہ شیعوں کے سب بکواسات بھی ثابت ہوں گے، اور ایک بھی پھر رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھی یہی کہتے ہیں کہ موت سے پہلے العیاذ باللہ مرتد ہوئے تھے، فاسق ہوئے تھے، منافق ہوئے تھے، اور صحابی کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں مرا ہو۔ تو یہ قید بالکل
عبث ہے، اور یہ اگر کوئی احتراز مان لے تو سب نصوص کا انکار لازم آئے گا۔ تو اصل صحابی کا تعریف ہے من لقی النبی بالایمان۔ اب جو مرتد ہوں تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہو وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو منافق ہو وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا، اور جو صحابی ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اب روایات میں یہ ہے کہ یار فلاں راوی فلاں صحابی العیاذ باللہ کاتب وحی تھا اور وہ مرتد ہوا، فلاں صحابی اتنے صحابہ اس وقت مرتد ہوئے، قبلہ تحویل کے بعد العیاذ باللہ اتنے صحابہ مرتد ہوئے۔ تو جو آدمی یہ بات کرتا ہے وہ آدمی خود مرتد ہوا ہے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کا ایمان تھا ربط علی القلوب کے درجے کا، اور جب ایمان ربط علی القلوب کے درجے تک پہنچ جائے تو اس کے بعد ضلالت ناممکن ہے، پھر اس کے بعد آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا، قرآن مجید سے ہم نے اس پہ آیات پیش کی کہ سب صحابہ کا ایمان ربط علی القلوب کے درجے کا تھا۔ تو کوئی صحابی بھی نہ مرتد ہوا ہے، نہ منافق ہوا ہے، نہ کافر ہوا ہے۔ جو آدمی جو جیسا روایت بھی آ جائے، جس کتاب میں بھی آ جائے کہ العیاذ باللہ فلاں صحابی معذب ہوا، فلاں صحابی مرتد ہوا، تو وہ روایت واجب الرد ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرا کتاب اللہ پہ ایمان ہے تو اس کے لیے واجب اور فرض ہے کہ اس روایت کو رد کر دے اور اس کو بالکل